یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس اختلاف کو بڑھا اور دینے کی کوشش کی۔ اچھا ایک میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں نا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہ اصل میں یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ کون تھا؟ صنعاء کا رہنے والا تھا۔ یہ اصل میں تھا یہودی، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، ابو بکر کے دور میں بھی تھا، عمر فاروق کے دور میں بھی، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں ہوئی کیونکہ عمر کی جلال اتنی تھی کہ ان کو یہ موقع ہی نہیں ملا، اور ان کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ مسلمانوں میں فتنہ کیا کرے، وہ پیدا کرے۔ لیکن جب عثمانی غنی کی حکومت آئی تو 12 دن کم 12 سال عثمانی غنی نے حکومت کی تھی۔ ہلو 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 سر آپ کی آواز کیا ہوئی؟ نہیں وہ آ رہی، لیکن آپ کی ایک پتہ نہیں وہ ادھر ہو، کیا نام ہے اس لڑکی کا، وہ صبا ہے کہ وہ مجھے کال کر رہی، تو آپ کلاس اٹینڈ کریں، اس طرح کال کریں گے تو پھر وہ تو ڈسکنیکٹ ہوگی نا، یا اس کی شاید کال کنیکٹ نہیں ہو رہی، جو بھی ہے۔ بہرحال ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، وہ اس کی طرف پھر وہ بے شک جس نے کلاس اٹینڈ نہیں کی نا وہ بعد میں خود اس کو جو ہے نا وہ واچ کری، ٹھیک ہے۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ بات یہ عبداللہ ابن سبا، ہاں عبداللہ بن سبا، تو ان کو تو موقع ہی نہیں ملا، چنانچہ امیر عثمان نے جو حکومت کی 12 دن کم 12 سال ہو، کتنا 12 دن کم 12 سال حکومت کی ہے۔ اس کی جو 6 سالہ ابتدائی دور ہے نا، یہ سارا کا سارا فتوحات کا دور ہے، اور باقی جو 6 سال رہتی ہے نا، یہ سارے فتنے اور فسادات عبداللہ ابن سبا نے کھڑا کر دیے، اور طرح طرح کے اعتراضات عثمانی غنی پر لگا دی کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی عہدے دی ہیں، تم بیت المال کا بے دریغ استعمال کرتے ہو، تم اپنے مال سے پوچھتا بھی نہیں ہو، اور اس طرح کے وہ اعتراضات وغیرہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ فتنہ کھڑا کر دیا، اور آخر میں ایسا ہی ہوا کہ مصر کے لوگ اور کچھ بصرہ کے لوگ اور اس طرح آس پاس کے لوگ آ گئی، اور انہوں نے حج کے دوران جب سارے صحابہ حج پر گئے تھے تو انہوں نے کس کو شہید کر دیا؟ عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور یہی سے جو ہے نا وہ پھر فتنے فسادات وہ پھر شروع بھی ہو گئی۔ چلو آگے پڑھو۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی نے شہادت کا سامنا پیش آیا، پھر صحابہ کرام کے اس سبب پر سیدنا حضرت رضی اللہ عنہ نے دی، اور فقرائے وہ چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ جن لوگوں نے ان سے اختلاف کیا وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ خلافت کے مقابل میں کوئی دوسرا شخص مسلمان کی امارت کا زیادہ اہل ہے، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلین پر قصاص جاری کیے جائے۔ بہرحال اس اختلاف کے باوجود صحابہ و تابعین اس بات پر متفق رہے کہ خلافت نبوت ایسا عہدہ نہیں ہے جو شارع کی طرف سے منظور ہو، یعنی خلیفہ کی حیثیت عام انسانوں میں سے ایک انسان کی ہوتی ہے، وہ انبیاء کرام کی طرح معصوم اور غلطی سے محفوظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہوتا۔ لیکن عراق میں موجود حضرت علی رضی اللہ کی کچھ خامیوں نے اپنے سیاسی موقف کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے یہ تصور کیا کہ خلافت عام مسلمانوں کے انتخاب سے قائم نہیں ہوتی بلکہ شارع کی طرف سے منصوص ہوتی ہے، اور امام معصوم ہوتا ہے۔ ہاں جی، امام معصوم ہوتا ہے، ایک منٹ امام معصوم ہوتا ہے، اہل تشیع کے نزدیک امام کا معصوم ہونا یہ شرط ہے۔ معصوم ہونا ہمارے ہاں تو فرشتے معصوم ہے، انبیاء کرام معصوم ہے، فرشتے اور انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ چلو جی سر۔ چلو، ہوتا ہے معصوم یعنی گناہوں سے پاک، جس سے گناہ کا صدور ناممکن ہو، یعنی جس سے گناہ کچھ صغیرہ کبیرہ گناہ نہ ہوتا ہو، اللہ کی نافرمانی بالکل نہ ہوتی ہو۔ امامت اسلام کے بنیادی کام میں سے ہے، یہاں تک کہ وہ ارکان خمسہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ایک چوتھا رکن امامت کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ نامزد تھے، اس لیے وہی خلافت کے مستحق تھے، اور ان کے بعد بھی امامت کا حضرت علی رضی اللہ کی اولاد میں سے ہی متعین ہے، اور یہ ایک سیاسی اختلاف تھا جسے مذہبی اختلاف کی صورت اختیار کر دی، اور بعد کو اس سے بہت سے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، جن میں سے اس وقت سب سے بڑا فرقہ امامیہ ہے، جن کو اثنی عشریہ بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا مرکز عراق کیا ہے؟ فرقہ امامیہ، یعنی جو امامت کے قائل ہیں۔ پہلے تو یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے سیاسی مقاصد کو کیا کر دیا، وہ مذہب کا نام
وہ دے دیا. جس طرح آج کل بھی لوگ سیاسی جلسوں میں مذہب کارڈ مطلب جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں نا تاکہ لوگ اس طرف آ جائے, تو یہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. تو ان کا جس طرح اس عشرہ مطلب جو 12 اماموں کے قائل ہیں, جیسے زیادہ لوگ ایران میں پائے جاتے ہیں, عراق میں بھی پائے جاتے ہیں, اور لبنان وغیرہ میں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اکثر فرقے اب نہیں پائے جاتے تھے, وہ چند ایک اسماعیلیہ جو کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے صاحبزاد اسماعیل کی طرف سے منسوب ہے. ہاں یہ کون تھے میں بتاتا ہوں. اصل میں امام جعفر صادق جو تھے نا یہ امام باقر کے بیٹے تھے. امام باقر جو تھے نا یہ بیٹے تھے امام علی زین العابدین کی. امام زین العابدین بیٹے تھے امام حسین کی. امام حسین بیٹے تھے حضرت علی کی. حضرت علی بیٹے تھے ابو طالب کے. ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب. عبد المطلب ہاشم کے. ہاشم جو ہے نا وہ عبد مناف کی. عبد مناف جو ہے نا وہ قصا کی. ٹھیک, قصا بن کلاب کے. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نا امام جعفر صادق کے 2 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے. ایک موسیٰ کاظم نام ہے اور ایک اسماعیل تھا. کیا نام تھا؟ اسماعیل نام تھا. تو ان دونوں کے نام پر آج کل آپ دیکھ رہے ہو ایک اسماعیلی فرقہ ہے جو شام میں جو حکومت ہے نا یہ بھی شیعوں کی ہے, لیکن یہ شیعہ اسماعیلی ہے. کون سی ہے؟ شیعہ اسماعیلی ہے. اور آج کل اس کا نیا نام جو متعارف ہے وہ ہے آغا خانی. نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, آغا خانی سنا ہے نام؟ سر یہ آغا خان کون تھا؟ نہیں آغا خانی جو ہے نا یہ اسماعیلی شیعہ ہے نا. اسماعیلی جو فرانس میں رہتا ہے, اور یہ چترال سائٹ پر ادھر بھی آغا خانی کافی تعداد میں یہ پائے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی ہر جگہ پر تقریباً پائے جاتے. آغا خان بہت امیر ترین لوگ ہیں. یہ اصل میں شیعوں کی ایک گروہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ کیا نام ہے اسماعیلی فرقہ. یہ جو شام میں جنہوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم بھی کیے تھے, وہ یاد ہے آپ کو 2015 16 17 میں اس طرح ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی. بہرحال آغا خان اگر آپ سے پوچھے نا, اگر آپ سے پوچھے کہ آغا خانی کون ہے, یہ ذہن میں رکھ لینا, یہ چیز ضروری ہے. اب آپ لوگوں نے آگے لیکچرر بننا ہے یا ایس ایس بننا ہے یا جو بھی بننا ہے نا, آگے وہ انٹرویو میں آپ سے یہ سوالات تو پوچھیں گے. وہ آپ سے پوچھیں کہ اسماعیلیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, آغا خانیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, تو آپ کے بارے میں معلوم کہ آغا خانی اور اسماعیلی ایک ہے عقائد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. لیکن اسماعیلی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ امام اسماعیل کی طرف منسوب ہے جو کہ امام جعفر صادق کے ایک بیٹے تھے. اور آغا خانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو آج کا نیا جو ان کا لیڈر ہے نا اور خلیفہ ہے وہ آغا خان نام ہے. پرنس آغا خان نام نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ جی سر, جی سر. یہ وہی ہے. چلو. اس کے علاوہ اکثر فرقے اب نہیں پائے جاتے سوائے چند ایک اسماعیلیہ کے جو امام جعفر صادق کے صاحبزادے اسماعیل کی طرف منسوب ہے. بعد میں یہ فرقہ 2 حصوں میں بٹ گیا. ان میں سے ایک وہ ہے جو آغا خانی کہلاتے ہیں اور دوسرے فرقے کو بوہیرا کہا جاتا ہے, اور دوسرا فرقہ نازیہ کا ہے. یہ جو علویہ بھی کہلاتے ہیں اور ان کے یہاں امام گویا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ حلال و حرام کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. شام میں اس وقت ان کی حکومت ہے. تیسرا گروہ ذاتیہ کا ہے جو اپنی ہاں جی ایک میں زیدیہ, میری بات سنو, زیدیہ. یہ زیدیہ جو گروہ ہے نا, زیدیہ گروہ یہ